وحدت دا دریا الہی جتھے عاشق لیندے تاری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآل محمد۔ شرح بیات باہو کی آج 39ویں نشست ہے، پارٹ 39 یعنی 39۔ اس میں ہم اس کتاب کے 191 سے 195 تک ابیات 5 ابیات کی شرح کریں گے۔ اس میں حرف واو کے 3 ہیں اور حرف ہے یعنی آنکھ والی جو ہے ہوتی ہے اس کے 2 بیت ہیں۔ وحدت دا دریا الہی جتھے عاشق لیندے تاری ہو، مارن ٹبیاں کڈن موتی آپو آپی واری ہو، درے یتیم وچ لے لشکارے یوں چن لاٹا ماری ہو، سو کیوں نہیں حاصل بھر دے باہو جڑے نوکر نے سرکاری ہو۔ وحدت دا دریا الہی، وحدت دا کا دریا الہی اللہ تعالیٰ کا، وحدت کا دریا جو ہے اللہ تعالیٰ کا دریا ہے، اس کے نور کا دریا ہے، جتھے جہاں عاشق لیندے کرتے ہیں تاری تیراکی کرتے ہیں، تیرتے ہیں، جہاں عاشق تیرتے ہیں۔ وحدت ایک دریا کی طرح ہے جس میں عشاق تیرتے رہتے ہیں، یہ سمجھ لیں اللہ پاک کا نور ہے، وہ ایک دریا کی طرح ہے جس میں عشاق تیرتے رہتے ہیں۔ دریا یہ عام دریا نہ تشبیہ دی ہوئی ہے، اس جہان کی کیا خبر ہے کس طرح ہے، اس کو ایک تشبیہ دی ہوئی ہے، سو جانے جو جاندہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ مارن ٹبیاں کڈن موتی، مارن وہ لگاتے ہیں، ٹبیاں غوطہ، کڈن نکالیں موتی، وہ طالب مولا جو ہیں وہ وہاں غوطہ لگاتے ہیں اور نکالتے ہیں موتی، آپو آپی واری ہو، اپنی اپنی باری پر۔ وہاں عاشق جو ہیں غوطہ لگا کر موتی نکالتے ہیں، کون سے موتی نکالتے ہیں؟ اپنی اپنی باری پر۔ یعنی کہ مرشد میں یہ، مرشد کے پاس یہ تو نہیں ہوتا کہ سب کو یکدم چلو جاؤ بھی با جماعت، یہ با جماعت تو ہوتا نہیں ہے۔ جو تیار ہوتا ہے وہ اپنی باری پہ جا کے ٹبی لگاتا ہے اور کام اپنا کر کے آ جاتا ہے، پھر دوسرا تیار ہوتا ہے۔ یہاں یہ مثال ہے، اس سے مراد یہ ہے۔ موتی کون سا ہوتا ہے؟ موتی تو موتی ہوتا ہے، اور موتی سے کس کو تشبیہ دی گئی یہاں پہ؟ وہ ذات باری تعالیٰ کو دی گئی ہوگی، وصال کی ہوگی۔ طالب مولا اپنی اپنی استطاعت کے مطابق باری باری ڈبکی لگا اپنے نصیب کا موتی نکال لاتے ہیں۔ در یتیم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک ہے۔ در یتیم وچ لے لشکارے، وچ اندر لے اس لشکارے چمکتا ہے، جیوں جس طرح چن چاند لاٹاں روشنی، چاند کی روشنی لاٹا ماری، چاند کی روشنی سے منور ہوتی چیز۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نور اس دریا میں چمک رہا ہے جس طرح چاند کی روشنی 14ویں کا چاند چمکتا ہے، سمجھے نا۔ وحدت کا دریا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کے چاند سے روشن اور منور ہے۔ سو کیوں نہیں حاصل بھر دے باہو جڑے نوکر نے سرکاری ہو، سو وہ کیوں نہیں حاصل کہتے ہیں ٹیکس کو، معصول کو۔ پرانے زمانے میں حاصل کہتے تھے، لگان بھی کہتے تھے، زرعی ٹیکس ہوتا تھا، تو حاصل معصول ٹیکس کہہ لیں، بھر دے ادا کرتے۔ وہ کیوں نہیں معصول ادا کرتے یا ٹیکس ادا کرتے جو نوکر نے سرکاری ہو، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام یا اللہ تعالیٰ کے نوکر ہیں یا ان کی سلطنت فقر کے نوکر ہیں۔ اصل میں یہ ہے، کسی چیز کا نوکر تو بندہ ہوتا ہے، یہ کوئی محکمہ ہوتا ہے یا کوئی ملک ہوتا ہے، اس کا ہی نوکر ہوتا ہے، ویسے تو نہیں نوکر ہوتا۔ جو سلطنت فقر کے نوکر ہیں،
جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سلطنت فقر کے سرکاری نوکر ہو جاتے ہیں، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی استطاعت کے مطابق مال و متاع اور خدمات اپنے مرشد کامل کے حوالے کر دیں تاکہ اس امانت فقر کو دوسروں تک پہنچانے کا اہتمام ہو سکے۔ ونجن سر تے فرض ہے مینوں، کول کالو بلا دا کر کے ہو، لوگ جانے متفکر ہویاں وچ وحدت دے وڑ کے ہو، شو دیاں ماراں شو ونج لیساں عشق دا تلا دھر کے ہو، جیوندیاں شو کسے نہ پایا باہو، جیں لدا تیں مر کے ہو۔ ونجن سر تے فرض ہے مینوں، ونجن جانا، میں نے سر پڑھا ہے، پنجابی میں سر کہتے ہیں، اردو میں سر کہتے ہیں۔ ونجن سر جانا سر تے پر فرض ہے مینوں، جانا مجھ پر فرض ہے، کول کالو بلادا کر کے ہو، دا کا کالو بلادا، کول کالو بلا دے الست۔ پارٹ 9 میں یہ تفصیل سے ڈسکس ہوا ہے، دیکھنا چاہتے ہیں وہ پارٹ 9 دیکھ لیں۔ اس کا روز الست کالو بلا کا جو اقرار کیا ہے، اس پر ثابت قدم رہنا مجھ پر فرض ہے۔ لوگ جانے متفکر ہویاں، لوگ سمجھیں جانے، لوگ جانے سمجھیں جانے متفکر فکر مند ہویاں ہوئے وچ وحدت دے وڑ کے ہو، وچ اندر وحدت کے وڑ کے داخل ہو کر، وحدت کے اندر داخل ہو کر لوگ متفکر ہوئے، فکر مند ہوئے، کچھ لوگ فکر مند ہوئے، اس لیے میں وحدت کے دریا میں داخل ہو کر اپنا ازلی عہد نبھا رہا ہوں، اور مجھے اس حالت میں کچھ دیکھ کر لوگ فکر مند ہو رہے ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جب کہتے ہیں میں دریا وحدت میں داخل ہوا تو لوگ دیکھ کر متفکر ہوئے، فکر مند ہوئے، یہ بندہ کس کام پہ لگ گیا ہے، اچھا بھلا سمجھدار عقل مند تھا، یہ کس کام پہ لگ گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو میں اپنی بیتی بیان کر رہا ہوں، بڑا سمجھدار عقل مند آدمی تھا، یہ کس کام پہ لگ گیا ہے۔ اس لیے میں وحدت کے دریا میں داخل ہو کر اپنا ازلی عہد وعدہ کالو بلا نبھا رہا ہوں، مجھے اس حالت میں دیکھ کر لوگ فکر مند ہو رہے ہیں۔ لوگوں نے باتیں کرنی ہوتی ہیں اور کیا کرنی ہے، ان کے پاس باتوں کے سوا کیا ہوتا ہے، باتوں سے آپ کو رشتہ دار وغیرہ جو ہوتے ہیں سارے باتوں سے ہی آپ کو ڈراتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے ان کے پاس، نہ کچھ دینا ہوتا ہے انہوں نے، نہ کچھ لینا ہوتا ہے۔ شو دیاں ماراں شو ونج لیساں، شو محبوب کو کہتے ہیں، کہہ لیں دیاں کی ماراں انتہا، پھر شو محبوب ونج جا کر لوں گا، محبوب کی انتہا محبوب کے پاس جا کر لوں گا، عشق دا تلا دھر کے ہو، دا دھر کے پکڑ کے لے کر، تلا کیا ہوتا ہے بھائی، میں نے ایک دفعہ پیچھے بیان کیا ہے، تلا بن توکل اللہ۔ اچھا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا پل دریاؤں پہ، یہ جو ابیات لکھے گئے ہیں عالمگیر کے دور میں لکھے گئے، اورنگزیب عالمگیر کے دور میں، مغلیہ امپائر کے دور میں، تو یہ دریاؤں پہ پل انگریزوں کے دور میں بنے ہیں، پہلے پل نہیں ہوتے تھے، ٹھیک ہے، کشتی میں دریا پار کیا جاتا تھا۔ اب کشتی والے پیسے لیتے تھے، وہ مخصوص مقامات پر ہوتے تھے، دیہاتی لوگ نا ایک ایسی لکڑی اس طرح، ایک بڑی لکڑی اس طرح چوگٹھا بنا کے درمیان میں چھوٹی چھوٹی لکڑیاں جوڑ کے، ٹھیک ہے نا، اس پہ گھاس پھوس بلکہ اس کو کشتی بنا لیتے تھے، اس کو تلا کہتے ہیں، اس پہ پھر پیٹ کے بال لیٹ کے نا دریا پار کرتے تھے، تو وہ توکل ہی ہوتا تھا، یہاں سے شروع کرتے تھے، وہاں جا کر وہ کنارے پہ شاید نکلتے تھے، اور کہیں پانی ظاہر ہے کہ ان کے قابو میں نہیں ہوتا تھا، ہاتھ سے وہ چلاتے جاتے تھے ایسے، ٹھیک ہے۔ میں نے ویسے یہ دیکھا ہوا ہے، میں نے بچپن میں یہ دیکھا ہوا، ایک بہت بڑی نہر تھی، وہ دریا کے برابر ہی نہر مجھے لگتی تھی، اس کو پار کرتے ہوئے میں نے دیکھا ہوا ہے جی۔ میں نے دریائے وحدت میں تیرنے کے لیے عشق کو بنیاد اور اپنے من اور تن کا حصہ بنا لیا ہے، مجھے یقین ہے عشق مجھے دریائے وحدت کی انتہا تک لے جائے گا۔
میں محبوب کے ذریعے محبوب تک پہنچوں گا عشق کی کشتی پر بیٹھ کر. طلّہ کشتی ہوگی نا، وہ گھاس پھوس کی کشتی، یہ کہہ لیں آپ. تو میں نے دریائے وحدت میں تیرنے کے لیے عشق کو بنیاد اور اپنے من اور تن کا حصہ بنا، کیونکہ کشتی میں آپ کا من بھی ہوتا ہے، آپ کا جان بھی ہوتی ہے، خطرے میں دونوں ہی لگے ہوتے ہیں نا. حصہ بنا لیا، اور مجھے یقین ہے عشق مجھے دریائے وحدت کی انتہا تک لے جائے گا. بھائی جنہوں نے وحدت پڑھنا، پھر پارٹ 7 کہہ رہا ہوں، یہ بار بار آ رہا ہے. جیوندیاں شو کسے نہ پایا، زندگی میں جیوندیاں زندگی میں محبوب یا اللہ تعالیٰ، شو اللہ تعالیٰ یا محبوب کسی نے نہ نہیں پایا. زندگی میں محبوب یا اللہ تعالیٰ کو کسی نے نہیں پایا. جس نے لدہ پایا تیں مر کے ہو، جس نے بھی پایا مر کے پایا. ٹھیک ہے. یہاں مرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اصل میں مر جانا ہے، یا مرنے سے مراد ہے موتوا قبلہ انت موتوا، مرنے سے پہلے مر جاؤ. جیسے کہ آدمی مرنے کے بعد بے بس اور لاچار پڑا ہوتا ہے، اس کے رشتہ دار اس کے نہیں ہوتے، اس کا مال اس کے ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے، رشتہ دار بھی جا چکے ہوتے ہیں، اس کے یار بیلی بھی جا چکے ہوتے ہیں، اس کا کچھ نہیں رہتا، حتیٰ کہ اس کے بدن کے کپڑے بھی اس کے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح زندگی میں تم لوگ مر جاؤ. ٹھیک ہے. جب زندگی میں مر جاؤ گے پھر اللہ مل جائے گا. حدیث دجال ہے ایک حضور علیہ السلام، بڑی لمبی، اس نے میں ایک مختصر سا میں بیان کر دیتا ہوں. حدیث دجال کہتے ہیں اسے. کچھ حدیثوں کے نام بڑے مشہور ہیں، حدیث جبرائیل، حدیث دجال کہتے ہیں اسے، بڑی لمبی حدیث ہے. اس میں جس نے بھی اللہ پاک کو دیکھا مر کے دیکھا. ٹھیک ہے نا. تو اس سے مراد ہے مرنا زندگی میں. حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، جس نے زمین پر چلتا پھرتا مردہ دیکھنا ہونا، ابو بکر کو دیکھ لیا کرو. زندگی میں وصال حق تعالیٰ حاصل نہیں ہوتا. اگر کسی نے پایا بھی ہے تو اپنا سب کچھ لٹا کر اپنے آپ کو فنا کر کے پایا ہے. سمجھے نا. ہاں جی، کچھ اور سمجھنا ہے اس میں؟ وہ ندیاں تارو ہوئیاں، بمبل چھوڑے کہاں ہو، یار ساڈا رنگ محلی، اسی در تے کھڑے سکاہاں ہو، نہ کوئی آوے نہ کوئی جاوے، اسی کہیں ہاتھ لکھ منجاہاں ہو، جے خبر جانی دی آوے باہو، کھڑ کلیوں پھل تھواواں ہو. بہ کر ندیاں تارو ہوئیاں، کر بہ کر ندیاں تارو کہتے ہیں ایک دو معنی نکلتے ہیں. ایک تو تیراک ہوئیاں، یعنی اتنی لمبی اونچی ہو گئی اس میں تیرا جا سکتا ہے. تیراک ہوئیں بمبل سٹا چھوڑے نکال چکے ہیں کہاں کائی. جو کائی ہوتی ہے اس کا درخت بھی سٹا، اوپر سے جو آخر میں جا کے سٹا ہی نکلتا ہے، درخت بڑا ہو جاتا ہے. کوئی بھی چھوٹا درخت پودا ہو یا ایک کانا ہی کیوں نہ ہو، اس میں آخر میں جا کے سٹا ہی نکلتا ہے، اس میں کچھ بھی ہو. کائی جو ہے وہ سٹا یا بمبل سٹا نکال چکی ہے. کہتے ہیں کہ ندیاں بہ کر تیرنے کے قابل ہو چکی ہے، اور کائی کے جو ہے نا وہ بھی بڑی ہو کر اپنا سٹا نکال چکی ہے. ندیاں بہتے بہتے اس قدر بھر گئی ہیں کہ ان میں سے گزرنا محال ہے. راستہ اتنا دشوار گزار ہے کہ محبوب تک پہنچنا مشکل ہو گیا ہے. یہ زمانہ تو نہیں ہے نا کہ نہر کو پار کر لیا، پل بنے ہوئے ہیں وہاں پار کر لیا. وہاں تو نہر میں سے یا گزرو یا کشتی میں بیٹھ کے پار کرو، دو ہی باتیں تھیں. یا تو اس میں سے گزرو، یا تیر کر پار کرو، یا گزر کر پار کرو. تیرنا نہیں آتا. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تارو ہوئی ہیں، بھر گئی ہیں اوپر،
اور درخت بھی بڑے بڑے ہو چکے. درخت اس وقت بڑے بڑے ہوتے ہیں, وہاں کائی کا حوالہ دیا ہے صرف مثال کے لیے. وہ قافیہ لطیف بھی تو لانا ہوتا ہے نا, شاعر کو یہی مجبوری ہوتی ہے کہ قافیہ لطیف ملانا ہوتا ہے. کئی لفظ ایسے ہیں جو لغت میں آپ کو نہیں ملتے. بس میں پیچھے ایک لفظ پڑھ کے ہوں, رشتی. لفظ رشت ہے, رشت حضور نے قافیے کو ملانے کے رشت ہی کر دیا. ٹھیک ہے نا, اس طرح ان کی مجبوری ہوتی ہے. تو کائی بھی جو ہے نا سٹا نکال چکی ہے, مکمل ہو چکی ہے, اب اس نے سوکھنا ہی ہے سٹے نے اور ختم ہونا ہے. تو یہ کہتے ہیں اتنا زیادہ میرے راستے میں رکاوٹیں ہیں, محبوب تک میرا پہنچنا مشکل ہو گیا ہے, یار تک پہنچنا مشکل ہو گیا ہے. یار ساڈا رنگ محلی, ہمارا یار جو ہے, یار ساڈا ہمارا رنگ محلی, رنگ محل میں ہے. رنگ محل ہے لاہور میں, رنگ محل میں ہے, رنگین محل میں ہے, خوبصورت محل میں ہے. اسی ہم دروازے تے کے کھڑے سکاہاں ہوں ترس رہے ہیں. سکاہاں ہوں دروازے پر کھڑے ترس رہے ہیں. وہ ہمارا رنگین خوبصورت محل میں ہے اور ہم دروازے پر کھڑے ترس رہے ہیں. میرا محبوب رنگین محل کے اندر ہے اور میں باہر کھڑا دیدار کے لیے ترس رہا ہوں. نہ کوئی آوے نہ کوئی جاوے, نہ تو کوئی محل سے باہر آ رہا ہے نہ کوئی محل کے اندر جا رہا ہے. ٹھیک ہے, نہ کوئی آوے نہ کوئی جاوے. اسی ہم کہیں کس کے ہاتھ لکھ خط منجاہاں بھیجیں, جہاں ہو بھیجیں. نہ تو کوئی محل کے اندر جا رہا ہے نہ کوئی باہر آ رہا ہے, تو ہم خط تحریر جو ہوتی ہے وہ کس کے ہاتھ بھیجیں, کس کے ہاتھ لکھ کر بھیجیں. اس وقت تو محبوب تک کسی کی رسائی نہیں ہے, میں کس قاصد کے ہاتھ پیغام بھجواؤں. اس کا با محاورت ترجمہ یہ خبر جانی دی آوے باہو, یہ اگر خبر کوئی خبر جانی یار محبوب دی کی آوے مل جائے, آوے مل جائے. اگر کوئی خبر محبوب یا یار کی مل جائے, کھیڑ کھل کلیاں پھول تو وہاں ہو جائیں. اگر کوئی خبر یار کی مل جائے تو جو کلیاں ہیں یہ کھل کر پھول بن جائیں, یعنی میرا دل جو ہے نا باغ ہو جائے. اگر میرے محبوب کی کوئی خبر مل جائے تو میرا دل پھول کلیوں کی طرح کھل کر باغ ہو جائے. یہ ساری مشکلات محبوب کے لیے ہیں, مرشد کے لیے ہیں کہ کتنا آپ کو محنت اور کرنی پڑتی ہے. یہ سارے میں پڑھ رہا ہوں, یہ فضول نہیں ہے. حضور نے استعارے استعمال کیے ہیں, اشارے استعمال کیے ہیں, اور سب کچھ جو ہے نا محبوب کے لیے ہے. یہ جو آگے بیت آ رہا ہے یہ بڑا مشہور ہے اور اس میں کافی مضمون بیان کیا گیا ہے. خودہ جامہ پہن کراں اسم کماون ذاتی ہو, کفر اسلام مقام نہ منزل نہ اوتھے موت حیاتی ہو. شہ رگ تھی نزدیک لدیا سوں پا اندر ونے جاتی ہو. او اساں وچ اسیں انہاں وچ باہو دور رہی قرباتی ہو. خودہ جامہ پہن کراں اسم کماون ذاتی ہو دا کا جامہ لباس, دا کا جامہ لباس پہننا کراں کر کے, ہو کا لباس پہن کر اسم کماون ذاتی ہو. اس میں اللہ ذات یعنی اللہ کو حاصل کرے. اصل میں اس میں اللہ ذات کا مطلب ہے اسے کماون ذات. اصل میں اس کے اندر جو ذکر ہے نا پورے بیت میں وہ وحدت کا ہے, وصال الہی کا ہے, انسان کامل کا ہے, فقیر کامل کا ہے, اور فنا فی اللہ بقا باللہ کا ہے. یعنی کہ فنا فی اللہ بقا باللہ, وحدت فنا فی ہو, یہ تو ہو گئی نا. اس سے بنتا کون ہے؟ الانسان الکامل, انسان کامل, فقیر کامل. یہ اس کا سارا ذکر اس میں ہے. ٹھیک ہے. ہو کا لباس پہن کر
اللہ تعالیٰ کی ذات، کماون سے مراد ہے ہو کا لباس جو پہننا ہے، تو اللہ تو نیچے آ گیا نا، ذات آ گئی، اللہ کی ذات میں فنا ہوا جائے، اس کا اصل مطلب یہ ہوگا۔ اس بیت میں فقر کی انتہائی منزل فنا فی ہو کا ذکر ہے۔ عارفین اس میں ذات ہو کا ذکر کرتے ہیں اور ہو میں فنا ہو کر ہو کا لباس پہن لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگے تسی سمجھدار ہو۔ کفر اسلام مقام نہ منزل، وہاں نہ کفر ہے نہ اسلام ہے، نہ کوئی مقام ہے نہ کوئی منزل، جہاں کا یہ ذکر ہو رہا ہے۔ وہاں نہ کفر ہے نہ اسلام ہے، نہ کوئی مقام ہے نہ کوئی منزل ہے۔ جتھے وہ ہے وہاں کچھ بھی نہیں ہے، جہاں پہنچ گئے ہیں۔ نہ اوتھے موت حیاتی، نہ اوتھے وہاں موت حیاتی، موت اور زندگی ہے، نہ وہاں پر کوئی موت اور زندگی ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ لامکان ہے، جہاں نہ کفر و اسلام ہے، نہ کوئی مقام و منزل، اور نہ ہی وہاں موت اور زندگی ہے۔ شہ رگ تھی نزدیک لدیسے، شہ رگ تھیں، شہ رگ تھیں سے نزدیک لدیسے ملیا، شہ رگ سے نزدیک ملیا۔ پا اندر ونے جاتی ہو، پا اندر ونے باطن میں جاتی، نگاہ کر، تو اپنے باطن میں نگاہ کر، تجھے تو شہ رگ سے نزدیک مل گیا۔ اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ ذات تو شہ رگ سے بھی قریب ہے۔ وہ اساں وچ، اسیں انہاں وچ، وہ اساں وچ، وہ ہم میں، اساں ہم وچ میں، وہ ہم میں، اسیں ہم انہاں اس وچ میں۔ وہ ہم میں اور ہم اس میں، اس طرح دور رہی قرباتی ہو، قرب دور رہ گیا، ہم اس میں وہ ہم میں، اور قرب یہاں سے دور، بہت دور رہ گیا۔ قرب دو کے درمیان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دو ہی ختم ہو گئی، ہم ایک ہو گئے۔ ہم اس ذات میں اور وہ ہماری ذات میں اس طرح فنا ہو چکے ہیں کہ دوئی ختم ہو گئی ہے۔ رائے فقر میں اپنی ہستی کو اللہ پاک کی ذات میں فنا کر کے بقا باللہ ہو جانا عارفین کا سب سے اعلیٰ اور آخری مقام ہے۔ یہاں پر وہ دوئی کی منزل سے بھی گزر جاتے ہیں۔ حدیث نبوی موتوا قبلہ انت موتوا، مرنے سے پہلے مر جاؤ میں، اسی مقام کی طرف اشارہ ہے۔ فقر کے اس انتہائی مقام کو مقام فنا فی اللہ، مقام فنا فی ہو، وحدت، فقر فنا فی اللہ، بقا باللہ یا وصال الہی کہتے ہیں۔ یہ مقام توحید بھی ہے، یہاں پہنچ کر انسان سراپا توحید ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، انسانی عروج کا یہ اعلیٰ ترین مقام ہے۔ عام اصطلاح میں اس مقام تک پہنچنے والے انسان کو الانسان الکامل، انسان کامل یا فقیر کامل کہا جاتا ہے، لیکن فقراء اور عارفین نے اپنی تصنیفات میں اس مقام کو مختلف ناموں سے منسوب کیا گیا۔ اس مقام پر انسان سبقت اللہ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت کی روح سے وہ اللہ کے رنگ میں رنگ جاتا ہے۔ جب طالب فقر کی انتہا پر پہنچ جاتا ہے تو جملہ صفات الہی سے متصف ہو کر انسان کامل کے مرتبہ پر فائز ہوتا ہے۔ کائنات کے تمام مراتب میں سب سے اکمل انسان ہے۔ جملہ افراد انسانی میں خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے اکمل و عرفہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے مظہر اتم ہیں، یعنی کامل مظہر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان کامل ہیں، آپ ہی حق تعالیٰ کے خلیفہ برحق ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے نائبین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے یہ مرتبہ حاصل ہوا۔ دنیا میں ہر وقت ایک شخص قدم محمد پر ہوتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا باطنی نائب ہوتا ہے اور انسان کامل کے مرتبہ پر فائز ہوتا ہے۔ وہ امانت الہیہ خلافت الہیہ کا حامل ہوتا ہے۔ کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ اس انسان کامل کی وساطت سے چلاتا ہے، یعنی اس کے ذریعے چلاتا ہے۔ وہ کائنات کو بھی اس کے ذریعے دیکھتا ہے۔ حضرت سلطان باؤ تو اسے ہی مرشد کامل اکمل فرماتے ہیں، انسان کامل پر فقر کی تکمیل ہو جاتی ہے، یہاں پر فقر مکمل ہو جاتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں میں اور تو کا فرق مٹ جاتا ہے، دوئی مٹ جاتی ہے، میں اور تو کا فرق مٹ جاتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے یکتائی کے اس مرتبہ پر فائز ہو جاتا ہے جہاں دوئی نہیں ہوتی۔ بخاری شریف کی حدیث 6502 کے مطابق اس کا بولنا اللہ کا بولنا ہوتا ہے، اس کا دیکھنا اللہ کا دیکھنا، اس کا سننا اللہ کا سننا، اس کا چلنا اللہ کا چلنا، اس کا پکڑنا اللہ کا پکڑنا ہوتا ہے۔ اس مقام کی طرف اقبال نے ان الفاظ میں اشارہ کیا ہے: ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفری کار کشا کار ساز، خاکی و نوری نہاد بندہ مولا صفات، ہر دو جہاں سے غنی اس کا دل بے نیاز۔ اس بیت میں یہ چیز بیان کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اگلا چلیں جی۔ ہک جاگن ہک جاگ نہ جانن، ہک جاگدیاں ہی ستے ہو، ہک ستیاں جا واصل ہوئے، ہک جاگدیاں ہی مٹھے ہو، کی ہویا جے گھگو جاگے جڑا لیندا سا آپ اٹھے ہو، میں قربان تنہا تو باہو جنہ خوب پریم دے جتے ہو۔ ہک جاگن، ایک تو جاگن سے مراد شب بیدار، عبادت کرتے ہیں نا وہ جاگ کر، یہاں جاگنا یہ نہیں ہے بہ کے جاگ کے گپے مارنا جیسے ہیر پڑھنی جاگ کر، یہ نہیں ہے یہاں ہمارا۔ یہاں جاگنے سے مراد شب بیداری، عبادت کرنا۔ ہک تو بیدار رہتے ہیں، ہک ایک جاگن بیدار رہتے ہیں، ہک ایک جاگ نہ جانن بیدار رہنا نہ جانے، جاگ بیدار نہ جانن بیدار رہنا نہ جانے، ہک ایک جاگدیاں بیداری میں ہی ستے سو رہے ہوتے ہیں۔ ہک شب بیداری کرتے ہیں، ہک وہ شب بیداری کرنا نہیں جانتے، ہک شب بیداری کرتے ہی سو رہے ہوتے ہیں۔ ایک طرف تو طالبان مولا ہیں جن کے دل اسم لذات سے بیدار اور زندہ ہیں، انہوں نے نہ صرف دل کو اسم لذات کے نور سے منور کر رکھا ہے بلکہ دل کی زمین کو مرشد کی محبت، عشق اور دیدار سے بھی آباد کر رکھا ہے۔ یہ عارف اگر ظاہر میں سوئے ہوئے بھی ہوں مگر باطن میں بیدار ہوتے ہیں۔ دوسری طرف وہ طالبان خام ہیں یا دنیا دار ہیں، اہل دنیا ہیں یا اہل عقبہ ہیں جو حقیقت اسم لذات سے بے خبر ہیں اور ظاہری اشغال کے ذریعے، ظاہری اشغال آپ سمجھتے ہیں، ظاہری عبادات کے ذریعے معرفت الہی وصال الہی کے لیے سرگردان ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ ہک ستیاں جا واصل ہوئے، ہک ستیاں، ہک ایک ستیاں سوئے ہوئے، جا واصل وصال الہی ہوئے پا گئے، ایک سوئے ہوئے وصال الہی پا گئے۔ ایک اپنے مرشد کی مہربانی اور کرم سے سوئے ہوئے اللہ تعالیٰ سے وصال پا گئے، ہک جاگدیاں ہی مٹھے ہو، اور ہک ایک جاگدیاں شب بیداری ہی مٹھے محروم، مٹھے میں محروم رہ گئے، ایک شب بیداریاں کرتے ہوئے ہی معرفت الہی سے محروم رہ گئے۔ سوتے ہوئے ہی مرشد کامل اکمل کی مہربانی سے وصال الہی پا گئے اور ایک ظاہر میں بیدار رہے لیکن ان کی روحیں سوتی رہیں۔ یہ ایسے بد نصیب ہے جو حقیقت سے بے خبر ہے۔ کی ہویا جے گھگو جاگے، کی کیا ہویا ہوا جے اگر گھگو الو جاگے بیدار رہتا ہے، کیا ہوا اگر الو بیدار رہتا ہے
جیڑا جو لیندہ لیتا ہے سانس آپ پٹھے الٹے. سانسوں کے جی آپ ذکر کرتے ہیں نا، ایک مخصوص طریقہ پاس انفاس کے ذکر کا، ٹھیک ہے نا. وہ یہاں کہتے ہیں وہ الٹے، جس نے وقار سے سن لیا، کسی اور سے سن لیا، جو سنا صحیح نہ، الٹے سیدھے سانس لینے جا کے شروع کر دیے. کہیں سے پڑھ کر یا سن کر پاس انفاس یا حبس دم کی الٹی سانسوں کے ذریعے ذکر کی مشقیں شروع کر دیتے ہیں اور ناکام رہتے ہیں. ان کی مثال الو کی طرح ہے جو ساری عمر الٹا لٹکا رہتا ہے مگر رہتا الو ہی ہے. یعنی ان کی شدید زود و ریاضت بھی انہیں خالص نہیں بنا سکتی. ٹھیک ہے جی. میں قربان تنا تو باہو، سبحان، میں قربان تنا تو ان کے جنہوں نے کنویں، پرانے زمانے میں کنویں چلتے تھے کھیتی باڑی کے لیے، پانی سراب ہوتے تھے، تو اس کی مثال ہے خوب پریم محبت عشق دے کے جتے چلائے. میں ان کے قربان جاؤں باہو جنہوں نے عشق کے کنویں چلائے ہوئے ہیں. اس مصرع میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کا اشارہ مرشد کامل اکمل کی طرف ہے. جس طرح کنواں کھیتوں کو سراب کرتا ہے، یا اب نہر کھیتوں کو سراب کرتی ہے، یا ٹیوبل کھیتوں کو سراب کرتا ہے، اس طرح ہر کوئی ان سے رشد و ہدایت حاصل کر سکتا ہے. عشق و معرفت الہی سے اپنی طلب اور اپنی طاقت کے مطابق سراب ہو سکتا ہے. یہ مرشد کامل کی خوب پریم دے جتے ہیں. مرشد کی طرف کے اشارہ ہے کہ کنواں سراب کرتا ہے کھیتوں کو، تو مرشد دلوں کو سراب کرتا ہے. سیدھی سی بات ہے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.